اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام اس ذات کے لیے جن کی ذات انسانیت کی تفسیر ہے، جن کا ہاتھ یتیموں کا والی ہے، جن کا وجود غمخواروں کا مونس ہے، تاریخ جن کی حیات کو سجدہ کرتی ہے، آسمان کا گوشہ جن کا احسان مند ہے، زمین کا ذرہ ذرہ جن کی ناک پڑتا ہے، تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حاضرین کرام، یقیناً آج کی رات بڑی ہی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کی حامل ہے، اور اس رات اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ گار کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، ہر خطا کار کی خطا کو درگزر فرماتا ہے، ہر ایک کے رزق کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اور آج ہی کی رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کی بارش کا نزول جلال بھی فرماتا ہے، اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کی بارش کا نزول فرماتا ہے. تو آج کی رات عبادت کی رات ہے، تو المختصر آج کی رات کے چند فضائل اور اس میں کیسی اور کس طریقے سے عبادتیں کرنی ہیں اور اس رات کا پیغام کیا ہے، یہ چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کر کر میں اپنے دامن کو سمیٹ لوں گا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں 3 مہینے مسلسل رجب، شعبان اور رمضان عطا فرمائے، اور ان 3 مسلسل متبرک مہینوں میں 3 مقدس راتیں شب معراج، شب برات اور شب قدر عطا فرمائی. شب معراج تو گزر چکی، شب برات آج چل رہی ہے. برات کے معنی آزادی کے ہے، گناہوں سے آزادی ایک مطلب. دوسرا مطلب یہ ہے کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی روحوں کو بھی آزادی عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ جسم مر سکتا ہے لیکن روح نہیں مر سکتی.
جسم ہلاک ہو سکتا ہے لیکن روح ہلاک نہیں ہو سکتی۔ روحوں کے رہنے کے مختلف مقامات ہیں۔ بعض لوگوں کی روح قبر کے اندر رہتی ہے، بعض کی روح زمین آسمان کے بیچ میں لٹکتی ہوئی رہتی ہے، بعض لوگوں کی روح جنہوں نے زندگی میں طرح طرح کے گناہ کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اس کو ناراض کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی روحوں کو سزا اور تکلیف میں رکھ دیتا ہے، اور ان کے بھی مختلف مقامات ہوتے ہیں۔ لیکن آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ ان روحوں کو بھی آزادی عطا فرماتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا میں مبتلا رکھا۔ جو جزا میں ہیں وہ تو آزاد ہی ہوتے ہیں، لیکن جو سزا میں مبتلا ہے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو روحوں کو جیسے آزادی ملتی ہے تو وہ فوراً اپنے پسندیدہ مقامات پر چلے جاتے ہیں۔ جو روحوں کی خواہش ہوتی ہے، جو ان کا پسندیدہ مقام جگہ ہوتی ہے، روحیں ان مقامات پر، ان جگہوں پر چلے جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی روح کا یہ عالم ہے کہ ان کو پلے گراؤنڈ سے محبت تھی، ہمیشہ گراؤنڈ میں کھیلتے ہی رہا کرتے تھے، میدان میں ہمیشہ اپنا وقت ضائع ہی کیا کرتے تھے۔ تو جیسے ہی ان کو آزادی ملتی ہے تو وہ روحیں سیدھے پلے گراؤنڈ کی طرف چلے جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی روح کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے محبت کرتی ہے، تو جیسے ہی انہیں آزادی ملتی ہے تو وہ روح سیدھے اپنے گھر والوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور کسی کی روح کو کعبۃ اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اسے جیسے ہی آزادی ملتی ہے تو وہ روح سیدھے کعبۃ اللہ شریف میں چلی جاتی ہے، کعبۃ اللہ شریف کے پاس چلی جاتی ہے۔ جسم کے ساتھ جانے میں دیر لگتی ہے، لیکن روحیں ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر منٹوں میں اور سیکنڈوں میں طے کر لیتے ہیں۔ تو جس روح کو حضور پاک علیہ السلام کے گنبد خضرا سے محبت ہے، حضور پاک علیہ السلام کے روضے مبارک سے محبت ہے، تو جیسے ہی اسے آزادی ملتی ہے تو وہ روح سیدھے گنبد خضرا کی جانب چلی جاتی ہے اور وہاں پر جا کر وہ پناہ لیتی ہے۔ تو الغرض ہر روح اپنے اپنے پسندیدہ مقامات پر آج کی رات چلی جاتی ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دراصل ہم گنہگاروں پر احسان ہے، اس کی محبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اتنے مہربان ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی امت پر ہمیشہ رحمتوں کی بارشیں برساتے ہی رہتے ہیں۔ پچھلی قوموں کی اگر زندگیوں کو ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کا یہ معاملہ تھا کہ ان کو اللہ کی رحمت کو تلاش کرنا پڑتا تھا، اللہ کی رحمت کو ڈھونڈنا پڑتا تھا، لیکن یہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم گنہگاروں کے ساتھ اللہ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کسی نہ کسی بہانے سے ہمارے پاس آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ہیلہ لے کر ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ کبھی شب معراج کا ہیلہ لے کر آتی ہے، کبھی شب برات کا ہیلہ لے کر آتی ہے، تو کبھی شب قدر کا ہیلہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت کا یہ راستہ اختیار فرمایا ہے۔ شب برات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کی بخشش کے لیے، ہم خطا کاروں کی بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی رات ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ہم اس کے رب کے حضور میں حاضر ہو جائیں اور اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے آج کے رات نجات پانے والوں میں، آج کی رات بخشش پانے والوں میں ہم شامل ہو جائیں۔ تو الغرض حاضرین اکرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی ارشاد ہے کہ حامیم والکتاب المبین، کہ قسم ہے اس روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے، اور ہم ہی
ڈر سنانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جملہ معاملہ جات کے فیصلے جات شب برات کی رات ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جیسا کہ احادیث مبارکہ میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل فرمایا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کے تعلق سے بھی فرمایا کہ ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ تو حاضرین اکرام، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات میں بھی قرآن کو نازل فرمایا اور شب قدر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا ہے؟ تو اس پر محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے برات والی رات میں قرآن کو نازل فرمایا، اور ایسے ہی شب قدر کے تعلق سے فرمایا کہ ہم نے اس میں قرآن کا نزول فرمایا ہے۔ تو حضرت عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ شب برات میں قرآن کو نازل کرنے کی تجویز ہوئی، قرآن کو نازل کرنے کا مشورہ ہوا، اور شب قدر میں قرآن مجید کو آسمان پر نازل فرمایا گیا، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا 23 سال کے مختصر سے عرصے میں دنیا پر اترتا رہا۔ اور اسی طرح حاضرین کرام، ہر انسان جانتا ہے کہ ازل سے جو کچھ ہوا اور ابد تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ تمام کا تمام لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لکھ دیا ہے۔ لیکن آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے لوح محفوظ سے ہمارے لیے جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو نازل ہوتے ہیں، ان احکامات کو فرشتے اپنے رجسٹروں میں لکھتے ہیں، اور پھر شب قدر کی رات میں ان فائلوں کو متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ آئندہ سال تک کتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، کتنے اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، کس کس کو کتنا کتنا رزق دیا جائے گا، کس کس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے فیصلے فرمائے گا۔ وہ تمام کے تمام فیصلوں کی جو فائل ہے، جو رجسٹر ہے، شب قدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو کہ آج کی رات کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات کیا ہوتا ہے؟ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، آج کی رات اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے حق میں فیصلہ فرماتے ہیں، کتنے اس سال پیدا ہونے والے ہیں ان کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے، کتنے اس سال گزرنے والے ہیں ان کے ناموں کی فہرستیں تیار کی جاتی ہے، اور ہر ایک کے نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر بھی جنت میں نہیں جا پائے گا؟ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ نہیں، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو پھر آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنے سر انور پر رکھا اور 3 مرتبہ فرمایا کہ عائشہ، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا ہے۔ ان الفاظ کو حضور نے 3 مرتبہ دہرایا۔ تو حاضرین کرام، آج کی رات بڑی ہی برکتوں کی حامل ہے، اور شب برات کی رات میں ذکر و اذکار کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا، قرآن مجید کی تلاوتیں کرنا، توبہ و استغفار کرنا، قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا، یہ احادیث مبارکہ کس سے ثابت ہے؟ احادیث مبارکہ میں اس کا ذخیرہ موجود ہے۔ 16 صحابہ کرام سے شب برات کی فضیلت پر احادیث مبارکہ کی روایتیں ہمیں ملتی ہے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذ کانت لیلۃ من نصف شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جس وقت 15ویں شعبان کا سورج، جس وقت پر 15ویں شعبان ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی مغرب کے بعد ہی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان فرماتے ہیں کہ الا من مستغفرین فاغفر لہ، کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ اس کے مغفرت عطا کر دی جائے، الا من مسترزق فرزقہ، کہ ہے کوئی رزق میں اضافے کا طلبگار کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، الا من مبتل فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس سے اسی کی مصیبت کو دور کر دیا جائے، الا من قضا، الا من قضا، ہے کوئی ایسا حتی یطلع الفجر، کہ حتی کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس رات میں آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور یہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مانگ کو پورا کیا جائے، ہے کوئی فریاد کرنے والا کہ اس کی فریاد کو سنا جائے، ہے کوئی مصیبت سے چھٹکارا پانے کا خواہش مند کہ اس کی مصیبت کو اس سے دور کر دیا جائے۔ اور حاضرین کرام، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شب برات کی رات میں قیام کرنا اور دن کو روزہ رکھنا اس روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ شب برات کی رات میں عبادت کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، عبادت کرنے کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ احادیث پاک دلیل ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں قیام کرنا حضور کی سنت ہے، اور دوسرے دن روزہ رکھنا یہ بھی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر یہ رات ایسی رات ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے، اپنی برکتوں سے، اپنی رحمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مالا مال فرماتے ہیں، بندوں کی جھولیوں کو بھرتے ہیں۔ تو یہ رات غفلت میں رہنے والی رات نہیں ہے، غفلت برتنے کی رات نہیں ہے، بلکہ اپنی خالی جھولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھرنے والی رات ہے۔ اور اسی طرح حاضرین کرام، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات اس رات کی فضیلت کے متعلق بیان فرمائے ہیں اس میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات شب برات کے موقع پر جبریل امی میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا چہرہ انور آسمان کی جانب اٹھائیے۔ تو میں نے اپنا چہرہ آسمان کی جانب اٹھایا اور کہنے لگا کہ واہ جبریل، اس رات کے کیا کہنے؟ تو جبریل امی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج کی رات اللہ تبارک و تعالی رحمت کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کی مغفرت فرماتا ہے جس نے اس کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، بدعقیدہ نہ ہو، قتل و غارت گیری میں مبتلا نہ ہو، سود خوری میں مبتلا نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو، جادوگر اور کاہن نہ ہو، ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہننے والا نہ ہو، رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑنے والا نہ ہو، والدین کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو۔ ان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات ہر ایک کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اگر یہ لوگ بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں گے، صدق دل کے ساتھ توبہ کر لیں گے، اپنے گناہوں سے باز آ جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اس رات ان لوگوں کی بھی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل جب رات کا آخر حصہ ہوا تو پھر میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ اپنا چہرے انور آسمان کی جانب اٹھائیے۔ تو میں نے اپنا چہرہ آسمان کی جانب اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے آج رات رکوع کیا۔ ایک دروازے پر فرشتہ ہے، وہ یہ ندا دے رہا ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے آج رات سجدہ کیا۔ ایک اور دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور عرض کر رہا ہے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے آج رات دعا کی ہے۔ ایک اور دروازے پر فرشتہ ہے
وہ یہ منادی کر رہا ہے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے آج رات ذکر کیا، اللہ کی تسبیح و تہلیل بیان کی ہے۔ ایک اور دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوا ہے، وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے آج رات اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے آنسو بہائے ہیں۔ اور پھر ایک اور دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اسے بخشش عطا کی جائے۔ ایک اور دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوا ہے، وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ ایک اور دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہے کوئی رزق میں اضافے کا طلبگار کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلسلہ صبح فجر تک جاری رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً آج کی رات بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی مقدار سے زیادہ گنہگاروں کو دوزخ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ حاضرین کرام، اگر آپ غور کریں کہ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم ایک فون کے ذریعے بیٹھے بیٹھے ساری دنیا کی خبر معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سی کنٹری میں، کون سے ملک میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا حالات چل رہے ہیں، کون سی گورنمنٹ نے کس طریقے کے فیصلے لیے ہیں۔ آپ ایک مقام پر بیٹھ کر دوسرے ملک کے لوگوں کے ساتھ بڑی آسانی سے بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طریقے سے چیٹنگ کی جا رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں آج ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ آج سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، اتنی ترقی کر لی ہے کہ انسان کے جسم کا ایک چھوٹا سا سیل لے کر اس کے سارے جسم کو بھی بنایا جا رہا ہے، اس کی ساری حیت کو بھی بنا دیا جا رہا ہے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا اتنی ترقی کا دور چل رہا ہے، لیکن اتنی ترقی کے باوجود بھی کوئی سائنٹسٹ یہ ثابت نہیں کر پایا کہ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، بکری کے جسم پر بالوں کی کتنی تعداد ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ سمجھانے کے لیے بتلایا گیا کہ بنو کلب کا ایک قبیلہ تھا جن کے پاس کثیر تعداد میں بکریاں ہوا کرتی تھی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم گنہگاروں کو یہ بتلایا جا رہا ہے، آج کی رات کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں آج کی رات ایسی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی مقدار سے زیادہ گنہگاروں کو دوزخ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آپ غور فرمائیں کہ آج کی رات ہر کوئی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اپنی جھولیوں کو بھر رہا ہوگا، اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہا ہوگا، اس کی برکتوں سے سرفراز ہو رہا ہوگا، لیکن اس میں ایسے چند بد نصیب بھی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی آج کی رات رحمت والی نظر نہیں ڈالتے، انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال نہیں کرتے، آج کی رات انہیں بخشش عطا نہیں کی جاتی۔ لیکن یہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہم گنہگاروں کے ساتھ رہی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر فرمایا بلکہ حضور پاک علیہ السلام نے آج کی رات جو محروم رہنے والے ہیں ان کا بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیا۔ اگر حضور ذکر نہ فرماتے تو یہ لوگ بھی محروم رہ جاتے، اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے اپنی رحمت للعالمین کا صدقہ ہم گنہگاروں کو عطا فرمایا کہ یہ گنہگار شراب پینے والا ہو، جادو کرنے والا ہو، کاہن ہو، زنا کرنے والا ہو یا ٹخنوں کے نیچے کپڑے پہننے والا ہو، والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری توڑنے والا ہو، اگر یہ لوگ بھی باز آ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آج کی رات ان کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ اور حاضرین کرام، شراب کا تو یہ معاملہ ہے، اس کے لیے تو ایسی سخت وعیدیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی بندہ زندگی میں ایک گھونٹ بھی شراب کا پیتا ہے اور پھر کلمہ پڑھے بغیر، توبہ کیے بغیر وہ مر جاتا ہے تو حشر کے میدان میں جب وہ اٹھے گا، اپنی خبر سے جب نکلے گا تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کا چہرہ سور کی طرح بنا دیا جائے گا، اس کے چہرے کو بندر کی طرح بنا دیا جائے گا۔ اور پھر حشر کے میدان میں جب وہ آ کر کہے گا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، پیاس کی شدت سے وہ بے چین اور بے قرار ہوگا اور کہنے لگے گا
کہ مجھے پانی پلا دو، میری پیاس کو بجھا دو، تو اسے دوزخ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سزا اس کے لیے مقرر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخیوں کے خون پیپ کو گرم کر کر ایک دوزخی کی کھوپڑی میں اس کے سامنے پیش کرے گا۔ جب وہ شرابی اس کھولتے ہوئے خون اور پیپ کو اپنے چہرے کے قریب کرے گا تو اس کی وجہ سے، اس کی گرماہٹ کی وجہ سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جھڑ کر گرتا چلا جائے گا، گوشت کے ٹکڑے چہرے سے جھڑ جھڑ کر گرتے چلے جائیں گے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ شراب کا ایک گھونٹ پیا ہے تو اس کی سزا کا یہ عالم ہے، تو ذرا غور کریں کہ جو شراب کا عادی ہو، شراب پینے میں ہمیشہ مبتلا رہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر 3 ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی خوشبو بھی ان تک نہیں پہنچائے گا، جنت کی خوشبو سے انہیں محروم کر دے گا۔ ان میں سے ایک شراب پینے والا بھی ہے۔ اور پھر دوزخ کی آگ کا یہ عالم ہے، دوزخ کی تپش کا یہ عالم ہے کہ ہم دنیا میں جو آگ استعمال کر رہے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے پانی سے 70 مرتبہ دھویا، تو آج ہم اس آگ کو استعمال کر رہے ہیں، وہ آگ آج ہمارے استعمال کے قابل ہوئی ہے۔ لیکن حاضرین کرام، یہی آگ ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 36 مرتبہ یہ التجا کرتی ہے کہ مولا تو مجھے واپس دوزخ میں نہ ڈال، مجھے واپس پھر سے دوزخ میں نہ بھیج۔ جو آگ آج ہم استعمال کر رہے ہیں وہ روزانہ 36 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرتی رہتی ہے، اللہ کے حضور میں عرضی پیش کرتی رہتی ہے۔ تو حاضرین کرام، جو آگ جس کا کام جلانا ہے وہ خود دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی، تو ہم لوگ کیسے دوزخ کی آگ کو برداشت کر پائیں گے؟ تو ان میں ایسے چند بد نصیب بھی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھ دے گا، جنت کی خوشبو سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دور فرما دے گا۔ ان میں سے دوسرا والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، والدین کو ستانے والا ہے، والدین کو تکلیف پہنچانے والا ہے۔ حاضرین اکرام، یاد رکھیں کہ حشر کے میدان میں ایک ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں آئے گا کہ جس کے پاس خوب ڈھیر ساری نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کے پہاڑ اس کے پاس ہوں گے، لوگ اس کی نیکیوں کو دیکھ کر رش کرنے لگیں گے، تعجب کرنے لگیں گے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کے پلڑے میں ایک چٹھی کو ڈال دے گا، ایک چھوٹی سی چٹھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کے پلڑے میں ڈال دے گا، تو نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اسے لے جاؤ اور دوزخ میں ڈال دو، دوزخ کے تاریک گڑھے میں سے ڈھکل دو۔ تو جب فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں لے جائیں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں عرض کرے گا کہ مولا، میں نے ساری زندگی نماز پڑھتے ہوئے گزاری ہے، ساری زندگی روزے رکھتے ہوئے گزاری ہے، ساری زندگی صدقہ خیرات کرتے ہوئے گزاری ہے، میں نے حج بھی کیا ہے، عمرے بھی کیے ہیں، قرآن کی تلاوتیں بھی کی ہیں، توبہ استغفار بھی کیا ہے، لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ میری ساری نیکیوں کو تو نے ختم کر دیا، اور ایک ایسی چھوٹی سی چٹھی نے ایسا کیا کرشمہ کر دیا کہ میرا ایسا کون سا گناہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے میری ساری نیکیاں بیکار ہو گئی، میرے سارے اچھے اعمال بیکار ہو گئے، میرے تمام نمازیں ضائع ہو گئی، میری قرآن کی تلاوتیں ضائع ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے زندگی میں ایک مرتبہ اپنے ماں باپ سے چیخ کر کے بات کی تھی، تو نے زندگی میں ایک مرتبہ اپنے ماں باپ سے چیخ کر کے بات کی تھی، جس کی وجہ سے آج تیری زندگی کی ساری نیکیاں بیکار ہو گئی، تیری نمازیں بیکار ہو گئی، تیرے روزے بیکار ہو گئے، تیرے ذکر و اذکار بیکار ہو گئے، تیرے صدقہ و خیرات کرنا تمام چیزیں بیکار ہو گئی۔ تو آپ غور فرمائیں کہ ماں باپ کا مقام کتنا بڑا ہے، ان کی عظمت کتنی بڑی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ اگر کوئی چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو ضائع فرما دیتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے، آج نوجوانوں کی کیا کیفیت ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کیسی گفتگو کرتے ہیں، ان کے ساتھ چیخ چیخ کر بات کی جاتی ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، آج ماں باپ کے ساتھ بڑی ہی بد اخلاقی سے گفتگو کی جاتی ہے، انہیں جھڑکا جاتا ہے، ان کے
ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے۔ والدین کو ترجیح دینے کے بجائے آج کے نوجوان اپنے دوستوں کو ترجیح دیتے ہیں اور فون کو ترجیح دیتے ہیں۔ ماں کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کچھ دیر میرے پاس آ کر تو بیٹھے، میری کیفیت تو لے، میرے پاس بیٹھ کر جو دو چار باتیں تو کرے۔ باپ اس امید پر بیٹھا ہوا ہے کہ بیٹا میرے پاس آ کر میری خدمت کرے گا، مجھ سے کچھ دیر بات کرے گا، لیکن بیٹے کا یہ عالم ہے کہ اسے نہ اپنے باپ کی پرواہ ہے نہ اپنے ماں کی پرواہ ہے۔ اگر کسی چیز کی پرواہ ہے تو اپنے دوستوں کی پرواہ ہے، اپنے فون کی پرواہ ہے، اپنے وقت ضائع کرنے کی پرواہ ہے، وہ اپنے والدین پر دوسری چیزوں کو ترجیح دیتا ہے۔ حاضرین کرام یاد رکھیں کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر کوئی بندہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی ان سے چیخ کر بات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو ضائع فرما دیتے ہیں۔ اور ماں کی دعا کا مقام اتنا بلند ہے کہ جب ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہلنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جنبش کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو کیوں ہل رہا ہے؟ تو عرش کہتا ہے کہ مولا آج ایک ماں نے اپنی بیٹے کے لیے دعا کی ہے، ایک ماں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عرش سے کہتا ہے کہ تو ہلنا بند کر دے، تو تھم جا، ہلنا روک دے۔ تو عرش عرض کرتا ہے کہ مولا میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک کہ تو اس کی ماں کی دعا کو قبول نہیں کر لے گا، اس ماں کی فریاد کو تو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نے ہلنا بعد میں شروع کیا ہے، میں نے اس کی ماں کی دعا کو پہلے ہی قبول کر دیا ہے۔ تو یہ ماں کی والدین کی دعا کا یہ مقام ہے۔ ان کی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بجائے ان سے بد اخلاقی کر رہے ہیں۔ حاضرین کرام یاد رکھیں، اور بعض نوجوانوں کا تو یہ حال ہے جب ان کے ہاتھ پیر میں طاقت آ گئی، کمانے دھمانے کے قابل ہوئے تو والدین کچھ چیزیں لانے کے لیے حکم دیتے ہیں، کچھ ضروریات کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اولاد کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ چیخ و پکار کرنے لگتے ہیں، ان سے بد اخلاقی کرنے لگتے ہیں، اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو تمہاری ضرورت پہلے ہی پوری کر دی تھی، تمہاری ضرورت کو میں نے پہلے ہی پورا کر دیا تھا، تم بار بار مجھ سے یہ چیزیں کیوں طلب کر رہی ہو؟ ارے ذرا غور کرو کہ تمہارا بچپن تھا اور یہی وہ ماں باپ تھے کہ جنہوں نے تمہیں پالا پوسا، یہی وہ ماں باپ تھے کہ جب تمہاری کوئی طبیعت خراب ہو جاتی، تمہاری طبیعت میں کوئی بگاڑ پیدا ہو جاتا تو یہ اس وقت تک نہیں سوتے جب تک کہ تمہاری تکلیف تم سے دور نہیں ہو جاتی، جب تک کہ اس تکلیف سے تمہیں راحت نہیں مل جاتی۔ یہی وہ ماں باپ ہے کہ جنہوں نے تمہارے لیے ہر طرح کی مصیبتوں کو جھیلا، ہر طرح کی پریشانیوں کو جھیلا، ہر طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں، خود بھوکے رہے اور تمہیں پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، خود پرانے کپڑے پہنے اور تمہیں نئے کپڑے پہنائے۔ آج چاہیے تو یہ تھا کہ تم والدین کی خوب خدمت کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے گفتگو کرتے، ان سے محبت سے بات کرتے، لیکن تم نے اس کے برخلاف معاملے کو اختیار کر لیا ہے۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اولاد کے تعلق سے فرمایا کہ جو والدین کو تکلیف دیتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں بھیج دے گا۔ اور حاضرین کرام، والدین کی عظمت کا تو یہ معاملہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اگر وہ تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی بھی کریں تو تم ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ آج بچوں کا یہ معاملہ ہے، اولاد کی یہ کیفیت ہے کہ ہم تو والدین کی فرمانبرداری کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، وہ آج ہمارے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ لیکن حاضرین کرام، اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ تمہارا باپ تم پر چاہے جتنا ظلم کیوں نہ کرے، تمہاری ماں تمہارے ساتھ جتنا ظلم کیوں نہ کرے، تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ان کی ضروریات کا خیال کرو۔ ایک صحابیہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میری ماں شراب پیتی ہے، وہ شرابی ہے، شراب کی عادی ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہیں سمجھاؤ۔ تو پھر صحابیہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بارہا انہیں سمجھایا ہے لیکن وہ شراب پینے سے باز نہیں آتی، اس عادت کو نہیں چھوڑتی، کیا میں اب بھی ان کی خدمت کروں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ شراب پی لے اور ان کے ہوش ختم ہو جائیں تو تم انہیں اچھے اخلاق کے ساتھ اٹھا کر لے آؤ اور بڑی محبت کے ساتھ ان کو اپنے بستر پر لٹا دو اور ان کی خدمت کیا کرو۔ تو یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ آج ہمارے نوجوان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ باپ نے ہماری کوئی ضروریات کا خیال نہیں رکھا، ماں نے ہماری کوئی ضروریات پوری نہیں کی ہے، باپ نے ہمارے ماں کا حق ادا نہیں کیا، ماں کہتی ہے کہ باپ نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ اولاد کے سامنے یہ تربیتیں آتی ہے تو اولاد کا یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ والدین کے ساتھ ان کا ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اولاد ماں کو ترجیح دیتی ہے اور باپ کے ساتھ بد اخلاقی کرتی ہے، باپ کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ ماں کی تو عزت کی جاتی ہے لیکن والد کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ حاضرین کرام، اسلام کی تعلیمات یہ ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم فرمایا ہے کہ جب تمہارے والدین یا ان میں سے کوئی بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکی مت دو، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آؤ، انہیں اف تک نہ ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے اف لکم، کہ تم اپنے والدین اتنا بلند ہے کہ ایک صحابی حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ میرا بچپن کا زمانہ تھا، میرے والد کا سایہ میرے سر پر سے اڑ گیا، میری ماں نے بڑی محنت کر بڑی تکلیفیں اٹھا کر مجھے پالا پوسا، اور جب میں بڑا ہو گیا تو میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اپنی ماں کا پورا خیال رکھوں گا، ان کی ساری ضروریات کو پورا کروں گا، ان کی صحیح طور پر خدمت بجا لاؤں گا۔ چنانچہ جب میں کمانے دمانے کے قابل ہوا تو میں اپنی ماں کی خدمت کرنے لگا، ان کی ساری ضروریات کو پورا کرنے لگا، حتیٰ کہ ان کے جسم میں ناتوانی آ گئی، کمزوری پیدا ہو گئی، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، تو میں اپنی والدہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرتا، جب نماز کا وقت ہوتا اپنے ہاتھ سے وضو کروایا کرتا۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ معاملہ ہوتا ہے، یہ اعلان حضور کی بارگاہ سے آتا ہے کہ حق و باطل کے درمیان جنگ کا موقع آ جاتا ہے، تو میں جہاد فی سبیل اللہ میں بھی شریک ہوا، میں نے اپنی والدہ کو اپنی پیٹھ پر باندھ دیا اور اس جہاد میں بھی شریک ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہاد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ جب ہم جہاد سے فارغ ہوئے تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، اور میں نے خود ہی ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے، اور خود میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو قبر میں دفن بھی کیا۔ پھر وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی ماں کا کیا حق ادا کر سکتے؟ تمہارا یہ خدمت کا جو جذبہ ہے، تم نے جو خدمت کی ہے، یہ تمہاری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ تم ماں کی خدمت کا کیا صلہ دو گے؟ اس کی خدمت کا کیا بدلہ چکاؤ گے؟ اگر تم ساری زندگی اپنے ماں باپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پھرو گے، اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پھرو گے، تو تمہاری پیدائش کے وقت میں تمہاری ماں نے تکلیف کی وجہ سے جو چیخیں اس کے منہ سے نکل گئی، اس کی ایک چیخ کا بھی تم حق ادا نہیں کر سکتے۔ ساری زندگی تم ماں کو پیٹھ پر اٹھا کر بھی پھرو گے تو پیدائش کے وقت میں تمہاری ماں نے جو تکلیف کی وجہ سے جو ایک آواز نکالی ہے، اس کے منہ سے جو تکلیف کی وجہ سے جو ایک چیخ نکل گئی ہے، تم اس چیخ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ تمہاری یہ خدمت کا جذبہ تمہاری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ تو حاضرین کرام، ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان دنیا میں ہر چیز حاصل کر سکتا ہے، ہر نعمت کو پا سکتا ہے، لیکن والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو
زندگی میں صرف ایک بار مل سکتی ہے، ہر چیز کی قضا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ سے اگر کوئی نماز قضا ہو گئی، جیسے ہی آپ کو یاد آ جائے کہ میں نے 4 دن پہلے ظہر کی نماز چھوڑ دی تھی، جیسے ہی یاد آ جائے آپ ظہر کی نماز قضا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح رمضان کے روزوں کا معاملہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے آپ نے روزے چھوڑ دیے ہیں، جب آپ کو صحت ہو گئی تو پھر آپ رمضان کے روزوں کی قضا بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن والدین کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ نعمت چھین لی جاتی ہے، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی انسان سے اس نعمت کو چھین لیتا ہے تو پھر اس نعمت کا کوئی قضا نہیں ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی والدین بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی قدردانی کرے، ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اور یاد رکھیں کہ ماں کی دعا کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ آج کہتے ہیں، ہم سے آ کر کہتے ہیں یا اپنے پیر و مرشد سے کہتے ہیں، اپنے دوست و احباب میں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ دعا فرمائیں۔ آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے، والدین سے دعا لینے کے بجائے باہر کے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ہمارے حق میں دعا کرو۔ تو حاضرین اکرام، لوگ دعا بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ جس کی چاہے دعا کو قبول کر لے یا جس کی چاہے بات ہے۔ لیکن جب ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے، جب ایک باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ والد کی دعا اولاد کے حق میں ایک نبی کی دعا کی طرح ہے۔ ایک نبی کی جو دعا کا جو مقام ہے، والد کی دعا کا اولاد کے حق میں وہی مقام ہے۔ جب باپ اولاد کے حق میں کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ تو حاضرین اکرام، آج کی رات میں بھی یہی معاملہ ہے کہ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، انہیں تکلیفیں پہنچاتا ہے، ان کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں فرماتا، اس وقت تک مغفرت نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے معافی نہ مانگ لیں، انہیں راضی نہ کرنے، انہیں خوش نہ کرنے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اور اسی طرح جادو کرنے کا معاملہ ہے، کاہن ہے جو غیب کی باتیں بتاتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات بخشش عطا نہیں فرماتے۔ یہ ایسے بد نصیب لوگ ہیں جن کی آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی کے صدقے ہم کو معلوم ہو گیا کہ کن کن لوگوں کی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی، کن کن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر رحمت نہیں فرماتا، تاکہ وہ لوگ اپنے اس غلطی سے باز آ جائیں، توبہ و استغفار کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اللہ کے حضور میں توبہ و استغفار کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کو قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اسی طرح حاضرین اکرام، آج کی رات کا معاملہ یہ ہے کہ آج کی رات کی ایسی فضیلتیں ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے حق میں فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج کی رات بجائے روڈوں پر پھرنے کے، ہوٹلوں میں بیٹھنے کے، بازاروں میں اپنا وقت ضائع کرنے کے، اللہ کے حضور میں آ کر کھڑے ہو جائیں، توبہ و استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اس لیے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی کوئی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ بندہ اس رات میں جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس میں سے ایک رات شب جمعہ کی رات ہے، دوسری رات رجب کی پہلی رات ہے، اور تیسری رات شب برات کی یعنی آج کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے، چوتھی رات عید الفطر سے پہلے کی رات ہے، اور 5ویں رات عید الضحیٰ سے پہلے کی رات ہے۔ تو یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں بندہ جو بھی اللہ کے حضور میں مانگتا ہے، اس سے طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو وہ چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ تو آج کی رات کی قدردانی کرتے ہوئے جتنا ہو سکے اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، توبہ و استغفار کرتے ہوئے گزاریں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزاریں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے گزاریں، اور اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے حضور میں رو رو کر دعائیں کریں، اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے دعائیں کریں۔ اس لیے کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک آنسو کا خطرہ بھی نکلتا ہے
ہے اور اس کی وجہ سے آنکھ کے سارے بال نہیں بلکہ ایک بال کی ایک جڑ بھی بھیگ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گناہوں پر نظر رحمت فرماتا ہے تو ایک ہی لمحے میں اس کے سارے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو آج کی رات مانگنے کی رات ہے، آپ جو پانا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتیں بیان کرنے کے بجائے، اپنی حاجتیں بیان کرنے کے بجائے، اپنی مصیبتوں کا واویلا کرنے کے بجائے آج کی رات رب کے حضور میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے حضور میں مانگیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے خود اعلان فرمایا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مانگ کو قبول کیا جائے۔ اگر رزق میں اضافہ چاہتے ہیں تو اللہ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے۔ آپ کی جو جو ضرورتیں ہیں اللہ کے حضور میں پیش کریں، اللہ سے مانگیں اور گڑ گڑا کر مانگیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور یاد رکھیں کہ جب خدا آپ سے راضی ہو جائے گا تو ساری دنیا آپ کے قدموں میں آ کر گر جائے گی، اور جب خدا ناراض ہوتا ہے تو بندے کو ہر ایک کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، ہر ایک کے سامنے بیان کرنی پڑتی ہے، لیکن جب رب راضی ہوتا ہے تو ایسے ایسے ذرائع سے اللہ تبارک و تعالی ضروریات کو پورا فرماتا ہے کہ بندے کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی، بندے کا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا، ایسے ایسے راستوں سے اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کے انتظامات فرماتے ہیں۔ تو آج کی رات عبادتوں کی رات ہے اور اس رات میں آپ قرآن مجید کی تلاوتوں کا اہتمام کریں، توبہ استغفار کا اہتمام کریں، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، اگر ہو سکے تو 14 رکعت نفل نمازیں بھی ادا کریں۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے 14 رکعت شب برات کی رات میں نفل نمازیں ادا فرمائی ہیں، اور جب 14 رکعت آپ نے مکمل فرما لیے تو اس کے بعد آپ نے 14 مرتبہ الحمد کے سورے کی تلاوت فرمائی، 14 مرتبہ قل هو اللہ احد کے سورے کی تلاوت فرمائی، 14 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق کے سورے کی تلاوت فرمائی، 14 مرتبہ قل اعوذ برب الناس کے سورے کی تلاوت فرمائی، ایک مرتبہ آیت الکرسی اور ایک مرتبہ سورہ توبہ کی آخری آیت جو 11ویں پارے میں پارے کے پاس لقد جاءکم رسول کی جو آخری آیت ہے وہ ایک آیت کریمہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جو عمل مبارک کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ذکر و اذکار کرتے ہوئے دیکھا، اگر کوئی اسی طریقے سے عمل کرے گا تو اسے 20 مقبول حج کا ثواب دیا جائے گا، 20 سال کے روزوں کا ثواب دیا جائے گا، اور دوسرے دن اگر وہ روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے 2 سال پچھلے 1 سال اور آئندہ 1 سال کے روزوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ تو ہو سکے تو آج 14 رکعت نفل نماز ادا کریں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ آپ پڑھیں، جب نماز ختم ہو جائے تو 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، 14 مرتبہ قل هو اللہ احد، 14 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 14 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، ایک مرتبہ آیت الکرسی اور ایک مرتبہ سورہ توبہ کی آخری آیت کی تلاوت کریں۔ اور اسی طرح روایات میں آج کی رات کی جو نفل عبادتیں ہیں اس میں آتا ہے کہ آج کی رات 100 رکعت نفل نماز بھی اگر ادا کریں گے تو اس کی بھی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ آج کی رات 100 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پاس فرشتوں کو بھیجتے ہیں، 30 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور 30 فرشتے اسے شیطان سے بچاتے رہتے ہیں، اور 30 فرشتے آفات دنیا سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ یہ 100 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 70 مرتبہ رحمت کی نظر ڈالتے ہیں، اور جب بھی اللہ تبارک و تعالی کی نظر اس بندے پر پڑتی
ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 70 ضرورتوں کو 70 حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں۔ اس میں سے ادنا سی ضرورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتے ہیں، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو 100 رکعت نفل نماز ادا کریں اور 2 رکعت کر ادا کریں، اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد کے سورے کی تلاوت کریں۔ ہر رکعت میں جب آپ کی 100 رکعتیں آپ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو یہی طریقہ، یہی معمول کو آپ اختیار کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد کے سورے کی تلاوت کریں۔ اور جب نماز یہ بندہ جب 100 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر مانگ کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ 14 رکعت نفل نماز بھی پڑھیں، اور اگر ہو سکے تو 100 رکعت نفل نمازوں کا بھی اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے آج کی رات کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اور آج کی رات کی ایک سنت مبارکہ، ایک عمل مبارک یہ بھی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات زیارت قبور کا بھی اہتمام فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی رات میں زیارت قبور کے لیے بھی آپ تشریف لے گئے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں نے نہ پایا تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، اور میں نے دیکھا کہ آپ بقیع شریف میں تشریف فرما ہے اور رب کے حضور میں سجدہ ریز ہے۔ جب آپ نے اپنا سر انور سجدے سے اٹھایا تو ارشاد فرمایا کہ عائشہ کیا تم نے خیال کیا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر زیادتی کریں گے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ کسی اور ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے ہو۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ اس رات کیا ہوتا ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے حق میں فیصلہ فرماتے ہیں۔ اور دوسری روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیع شریف میں تشریف لے گئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع شریف کے قبور والوں کو سلام کیا اور ان کے لیے کہا کہ تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا فرما دیا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ اہل بقیع کی مغفرت فرما، بقیع والوں کو تو بخش دے، ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو حاضرین اکرام، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شب برات کی رات میں زیارت قبور کا اہتمام کرنا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن آج بعض لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی رات میں صرف ایک مرتبہ آپ زیارت قبور کا آپ نے اہتمام فرمایا ہے۔ تو ان کا یہ دعویٰ کرنا بغیر دلیل کے دعویٰ کرنا ہے، بغیر دلیل کے باتیں کرنا ہے، اس لیے کہ شرع میں یہ موجود ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص موقعوں کے علاوہ آپ نے عام موقعوں پر بھی زیارت قبور کا اہتمام فرمایا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا نہایت ہی دلیل سے بہت دور والی بات ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر شب برات کی رات میں آپ نے زیارت قبور کا اہتمام فرمایا، اور اس میں احادیث مبارکہ کا ثبوت موجود ہے جس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میری جب بھی باری ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میرے پاس کچھ دیر قیام فرماتے اور اس کے بعد جنت البقیع کو تشریف لے جایا کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شب برات کے موقع پر آپ نے زیارت قبور کا اہتمام فرمایا۔ اگر پھر بھی اعتراض کرنے والوں کو یہ اعتراض ہے تو اس سے نفس زیارت تو ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح، جو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آقا نے زندگی میں ایک مرتبہ شب برات کے موقع پر زیارت قبور
قبور کا اہتمام فرمایا تو اس سے ثبوت تو ضرور ملتا ہے کہ حضور نے زیارت قبور کا اہتمام فرمایا ہے۔ اور اگر آپ کا امتی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل مبارک پر پابندی کرتا ہے، مواظبت کے ساتھ عمل کرتا ہے، تو یہ سنت بدعت میں نہیں بدلتی، اس لیے کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ عمل کرتا ہے اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ پابندی کے ساتھ کرتا ہے، مواظبت کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اہل بیت اطہار کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ جب کسی چیز پر عمل کیا کرتے تو پابندی کے ساتھ کیا کرتے، مواظبت کے ساتھ کیا کرتے۔ تو اس سے زیارت قبور کا دلیل بھی ملتی ہے اور ثبوت بھی ملتا ہے کہ آج کی رات زیارت قبور کا اہتمام کرنا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اب زیارت قبور کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی شخص زیارت قبور کے لیے جاتا ہے اور وہاں پر جا کر 11 مرتبہ قل هو اللہ احد کے سورے کی تلاوت کرتا ہے اور پھر اس کا ثواب ان مرحومین کو پہنچا دیتا ہے، اس کا ثواب ایصال ان مرحومین کو کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسا فیصلہ فرماتے ہیں، ایسا اجر و ثواب اس سورے کا ان مرحومین کو عطا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہفتے بھر تک اس ثواب کو آپس میں بانٹتے ہی رہتے ہیں، آپس میں اس ثواب کو تقسیم ہی کیا جاتا ہے۔ تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کا طریقہ کار بھی بیان فرمایا، اور روایات میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی ہر جمعہ کے دن ان کے قبر کی زیارت کرتا ہے، پابندی کے ساتھ زیارت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا مژدہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو کوئی بھی اپنے والدین کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرماتے ہیں، اور اس تلاوت کی برکت سے ان کے والدین کو بھی اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو حاضرین اکرام، آج کی ایک رات کی زیارت کا اہتمام کرنا نہیں بلکہ ساری زندگی ہر روز اگر ہو سکے تو والدین کی قبروں کی زیارت کرے، اگر نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک مرتبہ ہی صحیح اپنے والدین کی قبور کی زیارت کرے۔ جمعہ کے دن خود حضور پاک علیہ السلام نے زیارت قبور کا اہتمام فرمایا، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس زیارت قبور کی برکت سے ہمارے والدین کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے گا۔ تو آپ جب بھی زیارت قبور کے لیے جائیں تو یہ طریقہ کار ضرور اپنائیں کہ وہاں جا کر 11 مرتبہ قل هو اللہ احد کے سورے کی تلاوت کریں اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور جتنا ہو سکا آپ قرآن کی تلاوت کریں اور اس کا اجر و ثواب ان تمام مرحومین کو پہنچا دیں گے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں جن کو آپ نے ایصال ثواب فرمایا ہے وہ اللہ کے حضور میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور عرض کریں گے کہ مولا اس نے زندگی میں ہمیں ایصال ثواب کیا تھا، ہمارے لیے قرآن کی تلاوت کر کر اس کا ثواب پہنچایا تھا، مولا آج تو اس کی بخشش فرما دے، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو الغرض حاضرین کرام، زیارت قبور میں بھی ہمارے لیے بڑی ہی برکت ہے۔ اللہ تبارک آپ ذکر و اذکار کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ زیارت قبور کا بھی اہتمام کریں۔ اور زیارت قبور کا مطلب یہ نہیں کہ رات بھر آپ قبرستان کو پھرتے رہیں، ایک قبرستان سے دوسرے قبرستان جائیں، ایک قبرستان سے دوسرے قبرستان کو جاتے رہیں، یہ نہیں بلکہ ایک قبرستان کو جا کر وہاں زیارت کریں، ایصال ثواب کریں، اور اس کے بعد جتنا ہو سکے اپنے وقت کو عبادت میں گزاریں، اللہ کی تسبیح و تہلیل کرتے ہوئے گزاریں، توبہ استغفار کرتے ہوئے گزاریں، اللہ کے حضور میں دعائیں مانگتے ہوئے گزاریں۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی رات اللہ تبارک و تعالی مغفرت پانے والوں میں ہم تمام کو شامل فرمائے، اور آج کے رات کے تمام فیوزات برکات سے اللہ تبارک و تعالی ہماری خالی جولیوں کو بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے اللہ 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 اللہ